السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ وہاں بن منبع روایت کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئیں، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی آپ دونوں ہمیشہ روزہ رکھتے سارا دن اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ یہ کھانے پینے میں درختوں کے پتے، پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزہ رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی، کانپنے لگی۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں جن کو دیکھ کے میں اپنے ہوش و آواز برقرار نہیں رکھ سکتی؟ فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا، میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ فرشتے نے کہا، آپ موت کے لیے تیار ہو جائیں، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اس پر حضرت مریم نے کہا کہ میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑوں سے نیچے گیا ہے، اس کو آ لینے دو، میں اسے کچھ نصیحت دکھا لوں۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تاخیر کرنے کا حکم نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مچھر کی روح بھی قبض نہیں کر سکتا، اس کی جان بھی نہیں تو مچھر کی روح کے مچھر کی جان بھی نہیں لے سکتا۔ تو اس وقت آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اس پر حضرت مریم نے کہا کہ جو میرے اللہ کی مرضی۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ جب آپ رات کو واپس آئے تو دیکھو کہ آپ کی والدہ درخت کے سے ٹیک لگا کے سو رہی ہیں، مطلب آپ سمجھے وہ سو رہی ہیں، بیچ میں تو ان کو وصال ہو چکا تھا۔ آپ نے بہت اٹھایا، لیکن جب وہ نہ اٹھی تو آپ نے کہا چلو گہری نیند سوئی ہیں تو سونے دو، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ کا جو گریہ زاری کا وقت تھا وہ بھی ایسے گزر گیا، اب صبح کی نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے، تو آپ اٹھے رہا۔ جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ روئے، اپنے یہاں تک کہ ان کے ساتھ پہاڑ اور فرشتے بھی رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل ہوئی کہ اپنا چہرہ اپنی ماں کے چہرے سے ہٹا لو، وہ وصال کر چکی ہیں، اس دنیا سے پرواز کر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا اور آپ کو صبر عطا کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ماں تھی، انہوں نے کہا میرے دکھ درد تو بھوک پیاس میں میرا غم گزار کون ہوگا، میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کے جنگلی پہاڑوں سے آواز ہے، روح اللہ آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو پہاڑ سے اتر کے گاؤں کی طرف گئے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری ماں سفر کے دوران وصال کر گئی ہیں، میرے ساتھ آؤ، ان کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ پہاڑوں پر اتنے بچھو ہیں، ہم نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ۔ اس وقت جب آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ دو انتہائی حسین و جمیل نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے، کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یہ میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کفن بھیجا ہے، آپ کی ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے غم سے چور تھے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنی ماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں جی تم کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں یہاں بہت ہی خوش ہوں، میں جہاں سے آئی تھی یہ جگہ وہاں سے بہت اچھی ہے۔ پھر فرمایا، اماں جان آپ نے رب کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب مجھ سے بہت خوش ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں بہت خوش ہوں۔
یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میری ماں، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی، اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ ان جیسے پاک لوگوں کو دیکھو، موت کی سختی مطلب محسوس ہوئی میں اور آپ لوگ کیا چیز ہے۔ بس اللہ سے دعا ایمان پر خاتمہ کرے، موت کی سختی میں ہماری مدد کرے، موت کی سختی سے بچائے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اپنے فضل و کرم سے۔ جب بھی نماز پڑھیں میرے لیے دعا کریں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ کرے، اور کیا دعا کرے بندہ۔ اللہ حافظ۔